حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان یہ بات زیر بحث آئی کہ سرکاری اور دینی معاملات کے لیے ایک باقاعدہ اسلامی تاریخ مقرر کی جائے۔ چونکہ اس سے پہلے مختلف واقعات کو پہچاننے کے لیے کوئی متفقہ سالانہ حساب موجود نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے رائے دی کہ تاریخ کا آغاز نبی اکرم علیہ السلام کی پیدائش سے ہو، کچھ نے کہا کہ یہ تاریخ بعثت نبوی یعنی نبوت ملنے سے شروع ہو، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق ہجرت نبوی سے پیدا ہوا، یعنی وہ دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی ہجرت کے واقعے سے اسلام کا نظام منظم ہوا، امت ایک مرکز پر جمع ہوئی اور اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ سب صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی سن کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے۔ کچھ نے ربیع الاول کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کی تھی۔ کچھ نے ذوالحجہ کہا کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر نیا سال شروع کرتے ہیں، اس لیے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، چونکہ یہ مہینہ ہجرت کے بعد واپسی اور نئے عزم کی علامت ہے۔ یوں ہجری تاریخ کا آغاز محرم سے کیا گیا، اور یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تمام مہاجرین و انصار کی مشاورت سے طے پایا۔ اس طرح ہجری کیلنڈر کا نظام قائم ہوا، جسے آج پوری امت مسلمہ استعمال کرتی ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس مکمل کتاب کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔